رات کے سائے بہت گہرے تھے، ہر طرف سکوت تھا۔ ایسے میں کہیں دور سے وقفے وقفے سے آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن کسی ذی روح کی موجودگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ میں تھا۔ یہ سب مل کے منظر کو ہولناک بنا رہے تھے۔ تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ ماحول کی خاموشی کو گولی کی آواز نے توڑا۔ بھاگتے قدموں کی آوازیں اب تھوڑی آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ ایک 30-35 سالہ آدمی ہاتھ میں پسٹول پکڑے سر پر دوڑ رہا تھا کہ کچھ لمحوں میں بعد ایک نظر اپنے پیچھے بھاگتے سیاہ نقاب پوشوں پہ ڈالتا اور بغیر پیچھے مڑے اور اپنی رفتار کم کیے گولی چلا دیتا۔ لیکن اب کے بار شاید قسمت بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار تھی۔ وہ پیچھے دیکھتے ہوئے ابھی کچھ قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اندھیرا ہونے کے باعث سڑک پر موجود سپیڈ بریکر سے ٹھوکر کھا کر نیچے گرا۔ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کی گرفت پسٹول پر ڈھیلی ہوئی اور وہ اچھل کر اس سے دور جا گری۔ وہ جلدی سے اٹھنے ہی والا تھا کہ اسے اپنی گردن کے پچھلے حصے پر کسی کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ اس کی گردن اور کسی کے نہیں بلکہ انہی دو سیاہ نقاب پوشوں میں سے ایک کے ہاتھ میں تھی، اور دوسرا نقاب پوش اب جھک کر سڑک سے اس کی پسٹول اٹھا چکا تھا۔ مسلسل 3 منٹ بھاگنے سے اس کی سانسیں پھول چکی تھی اور گرنے کی وجہ سے دائیں ٹانگ میں بھی چوٹ آ رہی تھی۔ سیاہ نقاب پوش نے ایک جھٹکے سے اس کے گریبان کو پکڑتے ہوئے اسے کھڑا کیا۔ گرنے کی وجہ سے چال میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم وہاں سے بھاگ جاؤ گے اور ہم تمہیں نہیں پکڑ پائیں گے؟ تو یہ صرف تمہاری سوچ تھی۔ اب کی بار تم بھاگ نہیں سکتے، موت کو تم نے خود دستک دی ہے۔ نقاب پوش کی غراہٹ سن کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو تم لوگ، پلیز مجھے جانے دو، میں بالکل انجان ہوں۔ تم لوگوں کو جو کچھ چاہیے میں وہ تمہیں دوں گا، لیکن پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ مت کرنا۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ ہمیں جو چاہیے وہ تو ہم حاصل کر کے ہی رہیں گے، اور یہ بھی پتہ لگا لیں گے کہ تم کتنے انجان ہو۔ یہ کہتے ہی دوسرے نقاب پوش نے کلوروفارم لگا رومال اس کے منہ پہ رکھ دیا، اور تھوڑی سی مزاحمت کے بعد وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ سر کیا کرنا ہے اس کا؟ اب وہ نقاب ہٹا چکے تھے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے ان کے نقوش واضح نہیں ہو رہے تھے۔ اسے ہم اپنے ساتھ لے چلتے تھے، تھوڑے دن خاطرداری کریں گے تو خود بخود سب کچھ اگل دے گا۔ جواب نسوانی آواز میں ملا۔ جی سر، اسی لہجے میں کہا گیا۔ لیکن اس سے پہلے اس کے اڈے پر چلو جہاں سے یہ بھاگا تھا، اور باقی سب کو بھی بولو کہ اس کا جو آدمی بچا ہے اسے زندہ چھوڑ دیں، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ خوبصورت اور سنجیدہ زینانہ آواز میں اقلا قدم بتایا۔ اسد نے سرخم کر کے گویا جواب دیا کہ جیسا آپ کا آرڈر، اور اس بے ہوش وجود کو اپنے کندھے پر ڈالا تھا ہی اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ ڈیوائس سے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی کہ چوہا پکڑا گیا ہے، اب بازی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف سے بھی کچھ کہا گیا، جس کے بعد اس نے ٹھیک ہے اور کہہ کر رابطہ منقطع کیا، اور خود اپنے اس قدم کے کامیاب ہونے پر اس آدمی کو اپنے ساتھ لیے ان دونوں نے اپنے سیاہ نقاب منہ پر چڑھائے اور واپسی کی راہ لی۔ سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اگست کا اختتام تھا، لیکن گرمی کا زور ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ بغیر گرمی کے پرواہ کیے اپنے جم نما کمرے میں موجود ٹریڈ مل پر دوڑ رہا تھا۔ اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ عمر تقریباً 30 سال، قد 6 فٹ 1 انچ قدر، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی، سفید گندمی رنگت، گہرے بھورے بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے، اٹھی ہوئی ستواں ناک، کالی آنکھیں، اور سب سے بڑھ کر اس کا مضبوط کثرتی جسم۔ بلا شبہ وہ ایک وجیحہ مرد تھا۔ اپنے ارد گرد ہر چیز سے بے نیاز وہ بس دوڑ رہا تھا، اور اس کی یہی بے نیازی تھی کہ وہ کسی ریاست کا مغرور شہزادہ لگتا تھا۔ شدید گرمی میں مسلسل بھاگنے سے اس کی سفید گندمی رنگت مکمل سرخ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی سانس نہیں پھولی تھی۔ ہر روز کی طرح یہ اس کا معمول تھا۔ تھوڑی دیر اور بھاگنے کے بعد آخرکار وہ رک گیا، پاس پڑے اپنے ٹاول سے چہرے کو صاف کیا اور فریش ہونے کی غرض سے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ فریش ہو کر اس نے ازلی حلیہ رائل بلیو جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کو ماتھے سے ہٹا کر اچھے سے سیٹ کیے، اب ناشتہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے گھر کی ایک ایک چیز اس کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ گھر کی بجائے اگر اسے محل کہا جائے تو بہتر ہے۔ وہ اپنی تمام تر وجاہت لیے چیئر پر برجمان ہوا ہی تھا کہ اس کا خاص آدمی جیکب اندر داخل ہوا۔ سر، آپ کے لیے ایک خبر ہے، جیکب نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ مبادا کہیں وہ اسے کچا ہی نہ چبا جائے۔ اس کے ماتھے پر چند لکیریں ابھر کر معدوم ہو گئی۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ سر، وہ کل رات شاہی جو ہمارا اسلحہ ملک سے باہر سپلائی کرتا ہے، اس کے اڈے پر کچھ نقاب پوشوں نے حملہ کر دیا۔
اسلحہ غائب ہے، شاہی کے سارے آدمی مرے پڑے ہیں اور اس کا خود بھی کچھ اتا پتہ نہیں۔ ایک ہی بار تھوک نگل کر ساری بات کو گوشگزار کر دی اور خود سر جھکا کے دور کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جیکب کی بات سننے کے بعد اس میں غصے کی اتنی شدید لہر اٹھی کہ سامنے ٹیبل پر موجود ہر چیز زمین بوس کر دی اور جا کر جیکب کا گربان پکڑ کر ایک زوردار گھونسا دے مارا۔ جیکب کتنا ہی طاقتور سہی، لیکن اس کے فولادی ہاتھ کی ایک ہی مار سے فرش پر جا گرا۔ تم سب کمینوں کو میں نے کس لیے رکھا ہے؟ جانتے بھی ہو کہ اسلحہ غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کس کی اتنی ہمت کہ وہ مجھ پر یعنی میرزکوان پر ہاتھ ڈالے؟ وہ موت ماروں گا کہ خود موت بھی کانپ اٹھے گی۔ دفع ہو جاؤ اپنی یہ منحوس شکل لے کر یہاں سے۔ زی نے خود خونخوار تیوروں سے جیکب کو دیکھا جو فوراً ہی وہاں سے غائب ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زی کے غصے کو ہوا دینا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ جیکب کے جاتے ہی زی اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھا۔ اب غصے کی جگہ تجسس نے لے لی تھی۔ آخر ہو کون تم اور مجھ سے دشمنی کیوں مول لی؟ چلو جو بھی ہو، مجھے تمہارا وار کرنے کا انداز اچھا لگا۔ تم نے تو اپنی چال چل دی، اب زی کی باری ہے۔ وہ خیال ہی خیال میں اپنے دشمن سے مخاطب تھا، ایسی موت ماروں گا کہ تم عبرت بن جاؤ گے۔ ٹیڈی میں اب زی کے قہقہے گونج رہے تھے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے، انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ تمام نقاب پوش شاہی کے اڈے کو تباہ کرنے کے بعد بلوچستان سے نکل گئے اور اب اسلام آباد اپنے مخصوص خفیہ فلیٹ میں موجود تھے، جہاں پر وہ اپنے مشن کا تمام لائحہ عمل تیار کرتے تھے۔ ابھی وہاں پر کل 5 لوگ موجود تھے، جن میں سے 2 ہی وہی نقاب پوش تھے جنہوں نے شاہ نواز کی بھاگنے کی کوشش کو نہ صرف ناکام بنایا تھا بلکہ اس وقت وہ ان کی تحویل میں بھی تھا۔ یہ وہ تمام فائلز ہیں جو ہمیں ریڈ کے دوران ملی تھی۔ خضر نے کچھ فائلز میز پر رکھتے ہوئے کہا، میں نے ان سب کا ایک تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس میں وہ تمام تفصیلات موجود ہیں کہ یہ اب تک کن کن لوگوں کو کہاں کہاں اسلحہ فراہم کر چکے ہیں اور مستقبل میں کچھ لوگوں کے ساتھ کی جانے والی اسلحے کی ڈیل سب اس میں لکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیادہ تر اسلحے کی سمگلنگ غیر ملکوں کے ساتھ کی گئی ہے، جن کو بارڈر کے راستے سے غیر قانونی طور پر اسلحہ پہنچایا گیا۔ اب کے بار اسفندیار نے تمام بات تفصیل سے ان سب کو بتائی، جو پوری توجہ اسی پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔ ویلڈن، یہ سب کامیابی کی طرف ہمارا ایک چھوٹا سا قدم تھا۔ ہم نے اپنا وار کر دیا، اب ہمیں ان کی جوابی کارروائی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ مشن ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے جسم میں بہتے خون کا آخری قطرہ تک کیوں نہ بہانا پڑے۔ ہم کسی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ بات مکمل کرتے ہی اس نے بائیں آبرو اچکا کے ان سب کو ایک نظر دیکھا، گویا سوال کر رہی ہو کہ واقعی مجھے مایوس نہیں کرو گے نا؟ اس کے بعد کے جواب میں اب چاروں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے کیپٹن۔ گڈ ایجنٹ فخر، اسلحہ اس وقت کہاں ہے؟ اب کی بار فخر سے سوال کیا، جو کہ ان کی تمام گفتگو کے دوران خاموش تھا۔ بلوچستان سے لایا ہوا تمام اسلحہ اس وقت بیسمنٹ میں محفوظ ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ بے شک فخر لغاری وہ انسان تھا جسے مذاق کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ اس کی زبان جب ایک بار شروع ہوتی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اپنے اسی ہنس مکھ مزاج کی وجہ سے جہاں وہ ان کی ٹیم کی رونق تھا، وہیں اپنی اس بے لگام زبان کی وجہ سے کئی بار کیپٹن کے عتاب کا شکار ہو چکا تھا، لیکن مشن کے دوران اس قدر سنجیدہ اگر کوئی دیکھے تو اسے اپنی آنکھوں پر شبہ ہو کر گزرے۔ کیپٹن، اس سے پہلے کہ کچھ مزید پوچھتی، سامنے پڑا فون رنگ ہوا۔ اس نے فون اٹھایا اور کال سپیکر پر کی۔ چند دعائی کلمات کے بعد اس نے اپنی کامیاب ریڈ اور ساری تفصیلات منوعاً بیان کر دی۔ سامنے سے حکمی آواز سپیکر پر ابھری، ریگور سر۔ مؤدبانہ انداز میں کیپٹن نے حکم کی تعمیل کی۔ اوکے جنٹلمینز، کیونکہ مجھے صبح ہیڈ کوارٹرز کے لیے نکلنا ہے تو اسد آپ میرے ساتھ جائیں گے اور باقی آپ لوگوں سے مجھے امید ہے کہ آپ شاہی کا منہ کھلوا لیں گے اور میری واپسی پر آپ مجھے اس کے ساتھیوں کی انفارمیشن دے رہے ہوں گے۔ انال نے سب کو مخاطب کر کے کہا۔ اور انالٹ کال کٹ چکی تھی۔ جی بالکل کیپٹن، مشترکہ جواب آیا۔ اب آپ لوگ بھی آرام کریں، اتنا کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کیپٹن ہنال کے جاتے ہی فخر کے تالوں سے لگی زبان میں خارش ہوئی۔ اس نے بھرپور آواز میں جمائی لی اور انگڑائیاں بھرنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر اسد نے اسے گھور کر دیکھا، جس میں اسپند اور خضر نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ان کے اس طرح گھورنے
رونے کا کوئی بھی اثر لیے بغیر وہ اپنی جون میں آ گیا۔ نزاکت لے کے آنکھوں میں وہ انکا دیکھنا، توبہ الہی ہم انہیں دیکھیں گے، ان کا دیکھنا دیکھیں۔ فخر نے ان سب کے اس گھرنے پر چوٹ کی۔ دیکھو میں مانتا ہوں کہ تم لوگوں کو کوئی لڑکی نہیں ملتی، لیکن یہ بات غلط ہے کہ تم لوگ مجھ جیسے ہینڈسم اور جوان لڑکوں کو ہی تاڑنا شروع کر دو، اس نے چڑھانے والے انداز میں سب سے کہا، جس پر خضر اور اسفند کے تو منہ کھل گئے اور تاثرات ایسے کیے گویا کہہ رہے ہوں میرے بھائی اتنی خوش فہمیاں۔ لیکن اسد نے جواب دینا اپنا فرض سمجھا، اتنے تم ترم خان، یار تم میری بات سنو، یہ جتنی شرافت کا مظاہرہ تم کیپٹن کے سامنے کر کے ہماری ننھی جانوں پر رحم کرتے ہو، ویسے ہی ان کی غیر موجودگی میں بھی ہم پر رحم نہیں کر سکتے کیا؟ باقی دونوں نے بھی سر ہلا کر ہاں میں ہاں ملائی کہ ہم تمہارا ٹارچر برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دو۔ فخر بجائے شرمندہ ہونے کے ڈھٹائی سے بتی سے نکالنے لگا، تم سب کو شکلیں ہی ایسی ہی ہیں کہ خود بخود تنگ کرنے کا دل کرتا ہے، اور ابھی تم لوگوں کی شکلیں دیکھ کر مجھے آمد ہو رہی ہے۔ ارے نہیں، پھر سے نہیں۔ خضر جانتا تھا کہ اس سے کسی اچھے کی امید لگانا بیوقوفی ہے۔ مت بولو ارشاد، ارشاد میں خود ہی سنا دیتا ہوں۔ تم غرض وہ بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھا، باہر سے میراسی اندر سے ملنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ۔ فخر اپنا دل ہلکا کر کے دروازے کی طرف بھاگا، اور اسد اپنے آپ کو میراسی اور ملنگ کہے جانے پر اپنے آس پاس کوئی چیز تلاش کرنے لگا جو اسے مار سکے، پر دیر ہو چکی تھی۔ جناب فخر ان کا سکون برباد کر کے خود سکون سے سونے جا چکے تھے۔ اسفند اور خضر پہلے تو اونکوں کی طرح اس کا شعر سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، اور جب سمجھ آئی تو خضر کا حال بھی اسد سے کچھ مختلف نہ تھا، جبکہ اسفند باقاعدہ قہقہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ ادھر اپنے ساتھ ہوئے اتنے بڑے سانحے کی وجہ سے زید تلملا رہا تھا، اور اپنے ہر آدمی کی جان اس نے سولی پر ٹانگ رکھی تھی۔ کہیں سے بھی ان لوگوں کا پتہ لگواؤں جنہوں نے اس کا اتنا بڑا نقصان کروایا ہے۔ ابھی بھی وہ بے چینی سے سیڑھی میں چکر لگا رہا تھا، پیشانی شکن آلود تھی، ہاتھ بار بار بالوں میں پھیر کر شاید وہ کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی ٹیڈی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بغیر دروازے کی طرف رخ موڑے ہی اندر آنے کی اجازت دی، کیونکہ وہ جانتا تھا آنے والا کون ہے۔ ناظرین، رائے حق کی پہلی ایپیسوڈ یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔